اس ملک کا عدالتی نظام کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ حکومت کا سب سے بڑا سہولت کار قاضی فیض عیسیٰ، اس کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے. ہم اس 25 تاریخ کو یوم نجات بنا رہے ہیں. سارے پاکستان کھا کے کہتا ہوں، اس میں سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے یہ امینڈمنٹ پڑھا ہو اور اس کے بعد جا کے اس نے اپنا انگوٹھا لگایا ہو. کیا اس لیے تم کو لوگوں نے بھیجا ہے، اس لیے تم کو لوگوں نے اب ایم این اے اور سینیٹر بنایا ہے کہ تم اپنی رائے نہیں دے سکتے. ہم اس ساری کی ساری امینڈمنٹ کو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایک لفظ جو اس کے اندر موجود ہے، جس کو انگوٹھا چاپ ایم این اے سینیٹرز نے پاس کیا ہے، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں. آ رہی ہے اور بہت بری تبدیلی آ رہی ہے. اس وجہ سے آج پھر سارے پاکستان میں اس وقت اسلام آباد میں سپریم کورٹ بلڈنگ میں اور وہ جو پریس کے ساتھ بات کرنے والی جو روسٹرم ہے سمجھے، وہاں پر حامد خان صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھی 1 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اپنی جو بھی ہم ایکشن کمیٹی کے تحت ہم نے جو فیصلے کیے ہیں ان کا انہوں نے وہاں پہ اظہار کیا. تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ہمیشہ سے ایک رائے کا میں حامی رہا ہوں اور بار بار میں نے اس کا اظہار بھی کیا. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر مولوی تمیز الدین کے کیس کے وقت جب بدنام زمانہ چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ جسٹس منیر نے جو فیصلہ دیا تھا، تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس وقت بار ایسوسیشن یا بار میں جو بھی کوئی آرگنائزیشن تھی یا جو بھی تھی، اگر اس کا کوئی بھی نمائندہ کھڑا ہو کر جسٹس منیر کو کہتا اور اس کے سامنے پروٹیسٹ کرتا اور اس کو چیلنج کرتا اور کہتا کہ جو آپ نے کیا یہ غلط ہے اور یہ جو ملک جو ابھی بالکل نوزائیدہ ملک ہے، آپ نے غلط روایت کی عادت ڈالی ہے، یا اس ججمنٹ کو اناؤنس کرنے کے بعد کورٹ روم کے باہر اگر وہی نمائندہ، کوئی بھی بار اسٹیشن کا نمائندہ اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتا، چھوٹی اور بڑی کوئی بھی اگر پروٹیسٹ کرتا، میں اس آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں اس کا رائے ہوں کہ اس کے بعد پاکستان میں جو جوڈیشل ہسٹری میں غلط روایات ڈالی گئیں اور جس طرح اس ملک میں جوڈیشل ہسٹری کو اور جوڈیشل ورک کو اور جو عدالتوں کی جو ایک ساکھ تھی، ایک اعتماد تھا، لوگوں کو ایک ٹرسٹ تھا، جس طرح اس کو آہستہ آہستہ ڈیریل کر کے خراب کیا گیا، وہ نہیں ہوتا ایک آدمی کے کہنے سے بھی. تو آج جسٹس منیر کا زمانہ نہیں، نہ آج مولوی تمیز الدین کے کیس. آج ایک بہت ہی طاقتور بار اسٹیشنز پاکستان میں موجود ہے. چترال اور پشاور سے لے کے گلگت سے لے کے کراچی اور گوادر تک وکلا کی ایک بہت بڑی طاقت اپنے نمائندوں کے ساتھ، اور وہ نمائندے جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے بات کی ہے. میں نے اس دن بھی کہا، میں پھر کہتا ہوں، یہ سیاسی جماعتیں جس پہ بھی میں بات کروں گا، یہ سیاسی جماعتیں ہر ڈکٹیٹر جو بھی مارشل جنرل نے لگایا، یہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، مگر صرف یہ وکیل تھے، پاکستان کے وکیل تھے، کہ انہوں نے ڈکٹیٹر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
کیا ایوب خان، کیا ضیاء اللہ، کیا یحییٰ خان، کیا دوسرے پرویز مشرف، جو بھی تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ نہیں، اور چیلنج کیا اس کو، اور ہمیشہ ہم کامیاب رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے کہ میں شروع سے لے کے وہ تحریک جو ایوب خان کے خلاف تھی، اس سے لے کر پرویز مشرف تک اور آج تک میں ایک اپنی مسلمہ ایک سوچ کے ساتھ موجود ہوں۔ اور آج بھی میں نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے کبھی بھی کسی غلط فیصلے کو، کیا ڈکٹیٹر کی طرف سے، کیا موجودہ حکومتوں کی طرف سے، جب کی طرف ہوا ہے، ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور ایک بہت طاقتور تحریک کی صورت میں ہم نے اس عمل کو انڈو کیا۔ آج جس طریقے سے بدنیتی، بیسیکلی بنیاد اس امینڈمنٹ کی بنیاد جو ابھی ہمارے ساتھی لائے ہیں، اور ہم اس کو پورا گو تھرو ہوں گے، 56 کے قریب کلازز میں امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہے۔ یہ ہے وہ ڈرافٹ، امینڈمنٹ ڈرافٹ۔ اس کو آپ شروع سے پڑھیں، اس کو آپ آخر سے پڑھیں، اس کو درمیان سے پڑھیں، اوپر سے پڑھیں، نیچے سے پڑھیں، دائیں سے پڑھیں، بائیں سے پڑھیں۔ یہ سارا کا سارا ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا ہے، اور وہ ہے آنے والا جو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، جسٹس منصور علی شاہ۔ تو یہ عوام کی مفاد کا کوئی امینڈمنٹ نہیں۔ جان سے میں کہتا ہوں، جس طرف سے آپ جس کلاس سے اس کو پڑھیں، ٹارگٹ صرف منصور علی شاہ ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک آنے والا چیف جسٹس جس کی ایک بہت اچھی ساکھ ہے، جس کا ایک بہت اچھا ریپوٹیشن ہے، نام ہے قابلیت کے لحاظ سے، اور بحیثیت ایک جج کے گڈ ریپوٹیشن کے حوالے سے اس کا نام ہے، اس کو آپ ٹارگٹ کر کے اگر آپ اس کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے یا نہیں بننے دیا، اور کوئی اپنی مرضی کی، آپ مرضی کا کوئی چیف جسٹس لے آئیں گے، تو یہ جو جوڈیشل سسٹم جو لنگڑی لولی ہے، بالکل بیساکھیوں کے اوپر ہماری جو جوڈیشل عدالتیں ہیں، بیساکھیوں کے اوپر چل رہی ہیں، کبھی اس کو اسٹیبلشمنٹ نے آزادی سے کام کرنے نہیں دیا۔ تو وہی بیساکھیوں سے چلنے والی جو جوڈیشل ہمارا جوڈیشری ہے، وہ آج صبح 5 بجے کے بعد اپنی پوری عمارتوں کے ساتھ جو ہے وہ گر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور صرف ملبہ رہ گیا ہے۔ آج جس طریقے کیا چھوٹے چھوٹے لوگ، پارلیمانی کمیٹی کا نام لیا جاتا ہے، کیا چھوٹے چھوٹے آدمی ایم این اے بننے سے، سینیٹر بننے سے، ہم نے دیکھ لیا نا، یہ آپ کے سامنے جو سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیا ہم نے کیا، سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اس میں سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے یہ امینڈمنٹ پڑھا ہو اور اس کے بعد جا کے اس نے اپنا انگوٹھا لگایا ہو۔ کیا ہے؟ اس لیے تم کو لوگوں نے بھیجا ہے، اس لیے تم کو لوگوں نے اب ایم این اے اور سینیٹر بنایا ہے کہ تم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایم این اے ہیں، یہ وہ سینیٹر ہیں جنہوں نے صرف اور صرف دوسروں کے کہنے کے اوپر اس امینڈمنٹ کے اوپر دستخط نہیں کیے، بلکہ اب انگوٹھا لگایا۔ ان کی حیثیت انگوٹھا لگانے والوں کی۔ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کے مجرم ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے مجرم ہیں، یہ پاکستان میں آگے کی طرف بڑھنے کا جو ایک جذبہ تھا لوگوں کو ترقی کرنے کا، یہ اس کے ظالم ہیں، یہ لوگ اس کے ملزم ہیں، مجرم ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف، میں واضح طور پہ کہتا ہوں، کیا ایم این اے قومی اسمبلی
جس میں مینیج بیٹھے ہیں, کیا سینٹ جس میں سینیٹرز بیٹھے ہیں, اور وہ ساری سیاسی جماعتیں, کیا پیپلز پارٹی, کیا مسلم لیگ, اور بہت احترام کے ساتھ میں اب جمعیت علماء اسلام کا بھی نام لے رہا ہوں. یہ ساری کی ساری انہوں نے بحیثیت ایک ساہوکار کے, کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں لفظ ساہوکار کی اصطلاح رائج العام ہو چکی ہے, میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ بحیثیت ساہوکار, سہولت کار کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کیا ہے, ڈرافٹ اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا ہے. جو چاہتے تھے, جو سا امینڈمنٹ چاہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے بنا کے ان کو دیا ہے. یہ صرف بیٹھ کے اس پہ انگوٹھے لگاتے رہے. یہ عدالت جو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں ہم وکلا کی روزی روٹی کا, ہم یہاں سے اپنی روزی روٹی کھاتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں. آج تک اللہ معافی دے کے کبھی کسی غلط چیز کو نہ ہم نے اس عدالت میں پیش کیا ہے, نہ کبھی کسی اس عدالت کی چیز کو ہم نے مانا. آج یہ ہائی کورٹ ہے, بہت بڑی عدالت ہے, بہت بڑی عدالت ہے. مگر آج صبح 5 بجے نیشنل اسمبلی نے جب اس کو پاس کیا, اور تھوڑی دیر پہلے صدر جو ہے, اس کو نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا, اس نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں. مطلب مزید ایک اور اس پہ انگوٹھا لگ کر امینڈمنٹ آئین کا حصہ بن گیا. یہ ہائی کورٹ, وہ پشاور ہائی کورٹ, وہ سندھ ہائی کورٹ, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ لاہور ہائی کورٹ, ان سب کے مقابلے میں وہ جو سیشن جج بیٹھا ہوا ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, اس وقت اس کی طاقت اور اس کے اختیارات ان ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز یا ان ہائی کورٹ سے اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اختیارات زیادہ ہیں. وہ آزاد ہے, اس میں ایک آزادی ہے. وہ قانون کو دیکھتا ہے اور قانون کے مطابق جو بھی ایویڈنس ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے, اس کے مطابق فیصلے کرنے کی اس کی جو صلاحیت اور اس کی جو آزادی ہے وہ متاثر نہیں ہے. مگر یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف اب تنخواہ لینے والے لوگ, ان کی حیثیت ایک تنخواہ لینے والے نوکری کی ہے. ہائی کورٹ کا سب سے بڑا جو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پاورز ہے وہ آرٹیکل 199 ہے. ہائی کورٹ یہ ہے, جج یہ بیٹھے ہیں, چیف جسٹس یہ بیٹھے ہیں, ان میں سے ایک بینچ بنے گا, اور اس بینچ کو بنانے والا وہ ہوگا جو انگوٹھا چاپ MNA یا سینیٹر ہے. یہ ججز جو آئین کے تحت, جو قانون کے تحت, جو اپنی پچھلی جتنی بھی فیصلہ جات ہیں سپریم کورٹ, اور ان فیصلوں کی بنیاد پر یہ اپنے پیٹیشن جو بھی سامنے آتا ہے اس کے اوپر ججمنٹ دیتے ہیں, آرڈر پاس کرتے ہیں. مگر اب یہ چیف جسٹس بھی بیٹھا ہے, سب کچھ بیٹھا ہے. اس میں سے جو بینچ بنے گا اس کو وہ لوگ بنائیں گے, کیا سینیٹر کیا MNA, وہ سب کے سب. جب اس کو سے آئینی عدالت میں جو بینچ بنے گا اس کو اگر ایک ان پڑھ MNA MPA جب اس کو مقرر کرے گا, اس کی عدالت بنائے گا, اس کا بینچ بنائے گا, اس کے بینچز کے کیسز کو ریگولیٹ کرے گا, تو اس کا مطلب اس میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے, وہ فیصلے ہوں گے جو گورنمنٹ چاہتی ہے. ہم یہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ چور گورنمنٹ ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پاس کیا ہے, ہم وکلا ایکشن کمیٹی کے تحت, جیسے اب اسلام آباد میں اس کا اناؤنس بھی ہو, ایکشن کمیٹی کے تحت ہم اس ساری کی ساری امینڈمنٹ کو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایک لفظ جو اس کے اندر موجود ہے, جس کو انگوٹھا چاپ MNA سینیٹرز نے پاس کیا ہے, ہم اس کو یکسر
مسترد کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں وکیلوں کی طرف سے. ہم وکیل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی ریجیکٹ کرنے کا ہماری وجہ یہ ہے کہ یہ اس امینڈمنٹ سے عدالتیں اور عدالتوں کی آزادی اور اس میں لوگوں کے حقوق کے لیے جو داد رسی کے لیے جو دروازہ تھا وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کے پاس کوئی اختیار نہیں. اگر کوئی اختیار ہے بھی تو وہ اختیار ہوگا جو لوگ اس کو اپائنٹ کریں گے, جو لوگ اس کو لے آئیں گے, ان کے کہنے پہ ہوگا. تو اس لحاظ سے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور 25 تاریخ کو اس ملک کا عدالتی نظام کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ حکومت کا سب سے بڑا سہولت کار قاضی فیض عیسیٰ اس کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے. ہم اس 25 تاریخ کو یوم نجات بنا رہے ہیں سارے پاکستان میں. اور یہ لوگوں کی بدعا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ 25 تاریخ کے بعد جہاں بھی جائے گا اس کو عزت و احترام نہیں ملے گا. یہ لوگوں کی بدعا ہے. اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے چیف جسٹس, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا ہے جس کو اس بلڈنگ سے ہم وکیلوں نے بہت عزت و احترام کے ساتھ, بہت سہولت, بہت عزت و احترام کے ساتھ, بہت خوشیوں کے ساتھ اس کو ادھر بھجوایا تھا. اور اس دن قاضی فیض عیسیٰ اپنی مقبولیت پر, اپنی عزت پہ, اپنے رتبے میں آسمان کو چھو رہا تھا اور آج صفر پہ آیا ہوا ہے. تو جس طرح یہ سہولت کار صفر پہ آیا ہوا ہے تو جو چور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے جتنے لوگ ہیں یہ سب میرے نزدیک, میں اس ملک میں بہت پرانا اور بہت زبردست قسم کا, بہت ہی زبردست قسم کا ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. ساری زندگی میں نے لوگوں کے لیے بات کی ہے, ساری زندگی لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور ان کی بے انصافیوں کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, جھگڑا کیا ہے, لڑا ہے. ساری زندگی میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت سال 7 ایئرز لوگوں کے لیے, اپنے لیے نہیں, اپنے پیٹ کے لیے نہیں, اپنے اس کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے. اور کیا اڈیالہ, کیا جہلم, کیا اڈیالہ, کیا کراچی, کیا کوئٹہ, کوئی مستنگ, لورلائی, یہ وہ جٹ پٹ, ایک مستنگ, ایک جیل ایسا نہیں ہے جس میں میں نے وقت نہ گزارا ہوں. اور آج بھی مجھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور اب بھی مجھ میں اتنی ہمت اور اتنی جرأت ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم وکیل سارا نکلیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان سہولت کاروں کے ذریعے سے جو اس آئین کا خانہ خراب کیا گیا ہے, اس کے اوپر جو کالک ملی گئی ہے, ہم اس کو انڈو کریں گے, ہم اس کو ختم. ہمارے ساتھ وکیلوں کا اور سول سوسائٹی کا, وکیلوں کا اور نوجوان اسٹوڈنٹس کا ایک قدرتی, ایک ہمارا ایک یونٹی ہے. 2007 کی موومنٹ میں بھی اور اب بھی سول سوسائٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا, کیونکہ ہم صرف اپنی ایمانداری سے لوگوں کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اور تحریک چلائیں گے. ایک دفعہ جب سڑکوں پہ ہم آ گئے پھر وہ ہوگا جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ صرف اور صرف پھر دمادم مست قلندر ہوگا. اور آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ جو وکیل ہیں یا ہم جن وکیلوں کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو کامیابی, اس تحریک میں کامیابی دکھائیں گے. ہماری ایکشن کمیٹی کی 26 کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے, ہم سارے ادھر جائیں گے. فائنل تحریک کا جو اسکیجول ہوگا اس کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اور
تو ان گزارشات کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیمروں میں، آپ کے چینل پہ نشر ہونے والی خبروں میں، آپ کے تحریر میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے، اور آپ نے پہلے 2007 میں بھی ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچائی تھی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بات کو جیسے آپ ابھی بھی لوگوں تک، عوام تک پہنچا لیں۔ آپ اور ہمارا جب ایکا ہوئے گا، ہم اور آپ جب ایک جگہ ہوئیں گے، تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے کیا اسٹیبلشمنٹ میں بڑے لوگ، جی ایچ کیو میں بیٹھے اسٹیبلشمنٹ والے جو لوگ، اور حکومت میں جو لوگ ہیں، وہ سب ایک طرف، اور ہم آپ سول سوسائٹی اور سٹوڈنٹس ہمیں۔ میرے نزدیک اب اس ملک میں وہ ساری سیاسی جماعتیں، میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے کہہ رہا ہوں، وہ ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس امینڈمنٹ پہ انگوٹھے لگائے ہیں، ان کا پاکستان کی سیاست سے صفایا ہے، اور ان کو خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔